بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان جس سماج میں رہتا ہے دوسرے انسانوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ انسان پر دوسرے انسانوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں والدین اور شوہر پر بیوی کا حق اور بیوی پر شوہر کا حق، اس کے علاوہ سب سے قریبی حقوق رشتہ داروں کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی غیر معمولی تاکید کی گئی ہے۔ متعدد آیات میں حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربی۔ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وآت ذی القربی حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اہل ایمان کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے، خصوصیات بیان کی گئی، تو اس میں کہا کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربی، کہ وہ مال سے محبت کے باوجود وہ اس کو رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہم کیا خرچ کریں؟ ان سے کہا گیا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تم جو بھی خرچ کرو اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننے، ان کا خیال رکھنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے صلہ رحمی۔ رحم کے تعلق سے ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ گویا کہ رشتہ داری جس کو عربی میں رحم کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جوڑا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس پر میں عمل کروں، اس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں توحید، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بھی شامل کیا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی نہیں کرے گا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایک اور اہم حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو یا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ حقیقی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور مجازی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ حقیقی صورت میں تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسے شخص کی عمر میں اضافہ کر دے، ایسے شخص کی روزی میں اضافہ کر دے، اور اس کے مجازی معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کی عمر اور اس کی روزی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کر دی ہے وہ تو اتنی ہی رہے، لیکن اسی مدت میں اس کو غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حاصل ہو اور وہ بہت زیادہ اطمینان اور سکون اور فرحت کے ساتھ زندگی گزارے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے رشتہ دار تو ہمارا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ہم کیوں ان کا خیال رکھیں؟ حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ہم اسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں ایسا کرے، ولیکن الواصل
اذا قطعت رحمہ وصلہا، بلکہ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، اس کے باوجود وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث آئی ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ قاعدے سے ان کے ساتھ معاملہ میں کرتا ہوں لیکن وہ مجھے تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، میں تو ان کی کوتاہیوں پر ان کو نظر انداز کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح کی اس شخص نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں شکایت کی کہ میرا تو رویہ ان کے بارے میں اچھا ہے لیکن ان کا رویہ میرے بارے میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر واقعی تم نے جو کچھ کہا ہے تمہاری بات صحیح ہے تو تم تو گویا ان لوگوں کے منہ میں گرم ریت بھر رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جب تک تمہارا رویہ ایسا ہی رہے گا تب تک تمہارے رشتہ داروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار متعین ہوگا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، اور چاہے اس کے رشتہ داروں کا معاملہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی۔ اجنبیوں سے تو آدمی اچھی طرح ملاقات کرتا ہے لیکن رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں اس کے دل میں انقباض رہتا ہے۔ اجنبیوں کا تو مالی تعاون وہ کر بھی دیتا ہے لیکن رشتہ داروں کا مالی تعاون کرنے میں وہ آناکانی کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر دوسرے انسانوں کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ حقوق والدین اور زوجین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ آدمی کو ان حقوق کو ادا کرنے کی برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہو، ان کا سلوک اس کے ساتھ اچھا ہو یا نہ ہو، اس کو برابر قرآن کی ان تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔